یہ بھی اسے 19 کی ایک سازش تھی کہ 2 سال پوری دنیا کو بند کر کے ہزاروں ٹریلین ڈالر خود ویکسین سے کما کے پوری دنیا کا اقتصاد برباد کر دیا۔ عزیزوں، یہ ایک بیماری ہے، فقر و فاقہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فقر و فاقے میں انسان صبر کر سکتا ہے، اس سے خطرناک بیماری جسم کی بیماری ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو سرطان کینسر ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کے کڈنی میں پتھری ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی کسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ یہ فقر سے بھی خطرناک تر ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان دونوں بیماریوں سے تو دنیا آگاہ ہے، مگر لوگوں آ جاؤ، علی تمہیں تیسری بیماری بتلائے جو ان دونوں بیماریوں سے خطرناک ہے۔ مولا وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا وہ نفس کی بیماری ہے۔ اگر کس کا نفس بیمار ہے تو آج تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بیماری ہے۔ نفس کی بیماری ایسی ہے جیسے پہاڑ ہے، اس کے نیچے آگ ہے، آتش فشاں پہاڑ، نیچے آگ ہے مگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو ہزاروں گاؤں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا نفس کی بیماری ایسے ہے، آج تم نہیں دیکھ سکو گے بغیر علم کے، بغیر قرآن و حدیث کے، نفس کی بیماری آج نظر نہیں آئے گی، لیکن جب قبر میں جاؤ گے نا تو یہ بیماری پھٹے گی، اور جب پھٹے گی تو 70 اژدہا بڑے سانپ اس بیماری سے نکلیں گے اور تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہ ایک اژدہا بھی دنیا میں اگر زہریلی سانس پھونک دے تو پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، اے لوگوں تم غافل ہو اس بیماری سے جو بہت خطرناک ہے، نفس کی بیماریاں۔ نفس کی بیماریوں کا علاج کرو، ورنہ اگر یہ بیماریاں تم قبر میں لے گئے اور قبر میں ان اژدہاؤں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہاری بیماری کا نتیجہ ہوگا، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، آئیے ان بیماریوں پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی اہل بیت سے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے الغضب نار، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث غصہ آگ ہے، الغضب مفتاح کل شر۔ ان لوگوں اس غصے کو معمولی نہ سمجھو، یہ غصہ تمام شر یعنی تمام گناہوں کی چابی ہے، کنجی ہے۔ کتنے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے میرے اندر غصہ ہے، 20 سال سے غصہ لے کے پھر رہے ہیں، 40 سال سے غصے میں ہیں، غصے کا علاج ہی نہیں کر رہے ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی غصے، ہم غصے کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ مولا فرماتے خطرناک بیماری ہے، 70 اژدہا سے نکلیں گے۔ عزیزان گرامی، اب میں ظاہری مثال دے دوں، کتنے لوگ تہجد گزار تھے مگر غصے والے تھے، اور کیا کیا؟ کتنے تہجد گزار لوگوں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، کافر نہیں تھے۔ غصے کی ایک حد ہے، جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، بخار کی حد دیکھتے ہیں، بخار اگر 104-5 ہو جائے، بچے کو ہو جائے تو بچے کو کوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہو جائے گی، فٹس ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح غصہ ایک حد وہ ہے کہ انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے، خود کو بھی مار سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے۔ ہم غصے کو معمولی ایک بیماری بھی نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے فوراً علاج کرتے۔ سالوں سے لوگ غصے میں لے کے پھر رہے ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غصے کا کوئی علاج نہیں ہے، زیارت پہ بھی آ رہے ہیں، غصے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عزیزو، غصہ کوئی معمولی نہیں، ابھی حال میں ایک مومن تھا مگر غصہ دیکھیں، پہلے آپ نوکر پہ غصہ کریں گے، عادت ہو جائے گی، عادت، غصہ 1000 مرتبہ غصہ کیا، پھر اپنے بھائی پہ غصہ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اپنے باپ پہ غصہ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اپنے امام پہ غصہ کریں گے، نبی پہ، پھر خدا پہ، کافر ہو جائے گا انسان۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، ظاہراً مسلمان مومن تھا، غصے میں آ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ انسان جہنمی ہے، قاتل جہنمی ہے، باپ کو قتل کر دیا۔ جب غصے میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہے، پورے محبوبوں کو قتل کر دے گا، بیوی کو، بچوں کو قتل کر دے گا۔ وہ جو بہت آخری لیول غصے کی ہے، اس میں کچھ بھی دماغ کام نہیں کرتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، مفتاح کل شر، ہر گناہ کی چابی ہے غصہ۔ عزیزو، دنیا بھی برباد، آخرت وہ کیسے؟ مثلا آپ نے یتیم کو پالا، دنیا میں سب سے بڑا عظیم ثواب یتیم کو پالا، کسی شہید کے بچے کو پالا، ہاں
40 سال اس کی خدمت کی، صرف یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھیرو نا تو جتنے بال نیچے آتے اس کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 40 سال یتیم کو پالا، اس کا ثواب آپ سوچ نہیں سکتے، یقینی آپ کے لیے جنت ہے، مگر آپ ہیں غصے والے ہیں، اس نے کوئی آپ کی بات نہیں مانی اور آپ غصے میں آ کے آپ نے صرف ایک جملہ کہا، اے نمک حرام، میں 40 سال سے تجھے پال رہا ہوں، تو میری بات نہیں سنتا ہے۔ ایک جملہ کہا، قرآن کہتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اگر ایک جملہ آپ نے کہا نا، احسان جتلایا، وہ نمک حرام، 40 سال کی محنت برباد۔ یعنی یہ حقیقت ہے، ہم اس غصے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اب جو دیندار لوگ ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی مفتاح کل شر، ہر گناہ کی کنجی کیا ہے؟ غصہ ہے۔ کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے، کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، کتنے بزنس میں کروڑوں کے لاس ہو جاتے ہیں غصے میں۔ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہوں کے غصوں کا نتیجہ ہے۔ اگر سردار غصے میں آ جائے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، علم جانتے تھے، دیکھا اس کے اندر کیا بیماری ہے، کہا لا تخف، غصہ نہ کرنا۔ پھر سیدھے طرف آیا، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، پھر رسول خدا نے کہا غصہ نہ کرنا۔ پھر الٹے طرف آیا، اس طرف آ گیا، لیفٹ سائڈ، رسول خدا مجھے اور نصیحت کریں، کہا غصہ نہ کرنا۔ پھر پیچھے طرف آیا، رسول خدا نے کہا غصہ نہ کرنا۔ پھر سامنے آیا، رسول خدا نے کہا غصہ نہ کرنا۔ تو اس کو بیماری غصے کی ہے۔ وہ تھا سردار اپنے قبیلے کا، جب گیا واپس تو دوسرے قبیلے نے ان کے آدمی کو مار دیا، ان کے قبیلے نے ان کو مار دیا، اور وہ جنگ کے لیے آنے لگے۔ یہ تھا غصے والا، دونوں فوجیں آمنے، ان کی یہ ہمت کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ اب بالکل جنگ شروع ہونے والی تھی، ہزاروں لاشیں گرتی، ہزاروں بچے یتیم ہوتے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوتی، لیکن فوراً اس کو حدیث یاد آ گئی، پیغمبر نے کہا غصہ نہ کرنا۔ تلوار پھینک دی، آگے بڑھا، میرے بھائی بس ہمارے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو یا خون بہا لے لو، ورنہ نہیں معلوم کتنے اور لوگ مریں گے، کتنے اور بچے یتیم ہوں گے۔ اب وہ جاہلوں میں اتنی عالمانہ گفتگو، سب متاثر ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے گناہ آپ کا معاف کر دیا، ہم نے خون معاف کر دیا۔ یعنی ہزاروں لوگ بچ گئے قتل ہونے سے۔ اب آپ نے دیکھا ایک انسان اگر بڑا ہے تو اس کے غصے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن آئیے یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے نا، مفتاح کل شر، میں آج سائنٹیفکلی آپ کو بتلاتا ہوں کہ غصے کے کتنے نقصانات ہیں۔ یہ کیا ہوگا، آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یہ تو آپ نے مفتاح کل شر ایک جملہ سنا، اب جو میں حدیثیں بتلا رہا ہوں یہ میڈیکل کی ریسرچ ہے، یہ آج جدید سائنس کی ریسرچ ہے کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ اصل غصے سے آپ تب بچیں گے جب معرفت النفس ہوگی۔ ہاں، جب من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب خود کو پہچانیں گے تو خدا کو پہچانیں گے۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب غصہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے، دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے، دل کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں گے تو مقام یقین پر پہنچ جائیں گے، پھر سمجھیں گے کہ مفتاح کل شر، واقعاً غصہ ہر شر، بیماری بھی شر ہے، کینسر بھی شر ہے، ڈائبٹیز بھی شر ہے، یہ ساری بیماریاں بھی شر ہے۔ پھر آپ کو یقین آ جائے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں کہ غصہ کتنے بیماریوں کا سبب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کوئی شیعہ سنی کتاب نہیں، مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ میڈیکل ریسرچ، اور اس میں جرنلز کے ریفرنس، بڑے بڑے جو جرنلز ہیں اور یونیورسٹی کی تحقیق ہے اس کے ریفرنس بھی چاہیے تو انشاءاللہ آپ لے سکتے ہیں۔ کارڈیوویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کی بیماریاں، chronic anger and hostility have been associated with an increased risk of cardiovascular diseases، کہ یہ دل کی بیماریاں جو ہیں غصے کی وجہ سے
یہ دل کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. آپ غصے میں آ گئے, بچے پہ ہاتھ اٹھایا, بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, مگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ تو آپ کے دل کو کتنا نقصان ہوا. یہ کارڈیوویسکولر ڈیزیز, دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں, اور دل کی بیماریاں سائنس نے ثابت کیا ہے یہ غصے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر ریفرنس چاہیے تو جرنل آف دا امریکن کالج آف کارڈیولوجی, اس کا نمبر بھی 5311936946. یہ آپ ریفرنس دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ سائنس کا ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ پیغمبر کے حدیث پر ایمان اور بڑھ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نمبر 2, آپ کے غصے کے جو غصے میں آتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اس کا کیا نقصان ہے؟ ڈائجسٹیو پرابلمز. Chronic anger and stress can lead to digestive problems. یہ ہاضمے کی بیماریاں ام الامراض, ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے. فرمایا آپ کے ہاضمے کو نقصان دیتا ہے. آپ کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے, جب آپ غصے میں آتے ہیں آپ اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کا ریفرنس ہے سائیکولوجیکل بلیٹن 130, اس کا نمبر ہے 601630. اب جو سب سے بڑی مصیبت دیکھیے, انسان کا جو سب سے بڑا اچھا نظام ہے بدن میں اللہ نے, وہ کیا ہے؟ امیونٹی سسٹم. امیونٹی کیا ہے؟ قوت مدافعت. قوت مدافعت آپ کی اگر مضبوط ہے آپ بیمار نہیں ہوں گے, آپ کی عمر طولانی نہیں ہوگی. اور اگر امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت ختم ہو جائے تو کوئی دوائی کام نہیں کرے گی. یہ دوا شفا نہیں دیتی, شافی خدا ہے, اور اس خدا نے ایک امیون سسٹم دیا ہے. اب یہ ایڈز کی بیماری میں کیوں کوئی دوا نہیں لگتی؟ یہ خدا کا عذاب ہے. یہ وہ گناہ کرتے ہیں جو کتا اور خنزیر بھی نہیں کرتا ہے. ہم جنس بازی, خدا کا عذاب ہے. آج تک کوئی ویکسین نہیں بنا ہے ایڈز کے مریضوں کے لیے. اس میں امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے, قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. دوا تب کام کرے گی آپ کا امیون سسٹم ہونا چاہیے. قوت مدافعت ہی نہیں ہے تو آپ موت کا انتظار کریں. اب دیکھیں غصے کا اثر آپ کے امیون سسٹم پر کتنا پڑتا ہے, یعنی قوت مدافعت. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں, بچے نے کپ توڑ دیا ہم غصے میں آ گئے, بیوی نے مرچی زیادہ ڈال دیا ہم غصے میں آ گئے. ارے آپ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ ویکینڈ immune system, chronic anger and stress weaken the immune system. آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے بیماریوں کے خلاف جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں. اور اس کا ریفرنس بھی سائیکولوجیکل بلیٹن ہے, اور اس کا نمبر بھی تاکہ 130 وہی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھتے جائیے, غصہ اور بغض و کینہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں. آج اگر ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں مولا حسین کے صدقے میں, تو سارے دلوں سے بغض و کینہ نکال دیں. بغض و کینہ, غصہ ایک ہی چیز ہے. بغض و کینہ سے آپ کسی اور کو نقصان نہیں دیتے, خود کو نقصان دیتے. اور معاف کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا, اس پہ احسان کیا. نہیں, آپ خود پہ احسان کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ جس کو آپ نے معاف نہیں کیا نا, آپ بغض و کینہ رکھتے ہیں, آپ کا موڈ بہت اچھا ہے, خوشی کی محفل میں, جس سے بغض و کینہ ہے وہ اس محفل میں آ گیا, آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا, یہ کم وقت کیوں آ گیا. یعنی وہ دشمن کانٹا ہے, کانٹا چبھ رہا ہے. آپ نے جب اس کو معاف کیا, آپ نے کانٹا دماغ سے نکال دیا. اور جنت میں پتہ ہے, جنت میں کون جائے گا؟ قلب سلیم والا, یعنی جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو. اگر آپ کسی سے بغض و کینہ رکھتے ہیں, اللہ نے آپ کو جنت دے دی کہ بھئی زبان امام حسین ہے, جنت میں آ گیا. آپ اپنے گھر سے نکلے باہر سیر کرنے, دیکھا آپ کے گھر کے سامنے وہ آدمی بھی نکلا جس سے بغض و کینہ ہے, کہ یہ کم بخت یہاں کیوں آ گیا. تو جنت تو نہیں رہی نا. جہاں ٹینشن ہو, جہاں اسٹریس ہو, وہ جنت نہیں ہے. اسی لیے جس کے اندر بغض و کینہ ہے
اس کے لیے اللہ نے ایک اسپتال بنایا ہے، اس کا نام ہے جہنم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جہنم صرف عذاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لوگ پیسے دے کر 10-10 لاکھ روپے اپنا سینہ کٹواتے ہیں نا، ہارٹ کا آپریشن کراتے ہیں نا، کتنے سال زندہ رہنے کے لیے؟ 10 سال۔ 10 سال کی گارنٹی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں۔ تو جہنم بھی آپریشن کی جگہ ہے۔ جس نے دنیا میں بغض و کینہ نہیں نکالا تو جہنم میں فرشتے ڈاکٹر ہیں، وہ بغض و کینہ نکالیں گے، مگر وہ